الرحمن الرحیم. زما د مردان درنو پښتونو السلام علیکم. مردان والوں، آپ کو محمد نواز شریف کا سلام اور آپ سب کی ڈھیر ڈھیر مہربانی. بہت بہت پیار اور شفقت سے آپ نے اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا. امیر حیدر خان ہوتی میرا بھائی ہے، بہت اچھا بھائی ہے میرا امیر حیدر خان ہوتی صاحب. اور یہ جو میاں صاحب کھڑے یہ میرے بہت محترم بزرگ ہیں. اور آج اے این پی نے جس طرح مردان میں اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا، جس طرح میری گاڑی کے ساتھ ساتھ مردان کی گلیوں میں سڑکوں میں میری عزت افزائی کی، مریم نواز شریف آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہے. کی بات بھی کریں. مجھے پتا ہے مردان والوں آج آپ یہاں کیوں جمع ہو. اتنی سردی میں اپنے گھروں سے نکل کر مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہو، میں جانتی ہوں. لیکن دیکھو، جس ناکامی نااہلی کے خلاف، نالائقی کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا تھا، میں نے احتجاج کرنا تھا، اسی نالائقی اور اسی نااہلی کا اعتراف عمران خان نے کل خود ٹی وی پہ کیا. سنا تھا نا جب اس نے کہا تھا کہ کسی کو تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. تو اگر کل اس نے چیخ کر کہا کہ مجھے لا کر 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی. اور بولا، کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. تو مردان آج یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ اگر تم جانتے تھے کہ تم نالائق ہو، تم جانتے تھے کہ تم وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں ہو، تم جانتے تھے کہ 22 کروڑ عوام کی قسمت تمہاری نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے در بدر ہے، تو تم آج مردان کی عوام کو یہ جواب دو کہ تمہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیا تھی. زور سے نعرہ لگا دو، زور سے. ذرا بتاؤ آج مجھے مردان کی عوام مجھے بتائیں، میرے بھائی اور بزرگ مجھے بتائیں، آج کس نالائق کو گھر بھیجنے آئے ہو؟ آواز نہیں آئی. کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے اس نالائق اور نااہل کا جو 2.5 سال 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد کہتا ہے مجھے حکومت چلانی نہیں آتی؟ بھائی ہمیں تو پتا تھا. مردان کے عوام مجھے بتائیں، کیا یہ الیکشن سے پہلے بار بار یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے پاس 200 زبردست بندوں کی ٹیم ہے؟ کیا یہ نہیں کہتا تھا؟ تو آج تمہاری 200 بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے؟ مردان کے عوام پوچھتے ہیں کہ 200 بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے؟ ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے کابینہ کے جو افراد ہیں
वो आपस में म्यूजिकल चेस खेल रहे, बार बार एक दूसरे से अपनी सीटें तब्दील कर लेते हैं, अपनी कुर्सियां तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो 200 अफराद की टीम पाकिस्तान को कहीं नजर नहीं आई। अच्छा, तो कहता है 2.5 साल के बाद मर्दान के मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पहले तो ये बताओ कितने कितने मर्दान के भाइयों को उर्दू समझ आती है? आती है ना? तो 2.5 साल के बाद जिस सौगात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया था, वो सौगात जिसका नाम इमरान खान है, जो 2.5 साल के बाद आज 22 करोड़ की जिंदगियों से खेलने के बाद आज मर्दान के अवाम को बताता है कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं था, मुझे हुकूमत चलाने का पता नहीं था, मेरी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। नहीं थी, लेकिन LNG को देर से इंपोर्ट करके पाकिस्तानियों को महंगी गैस फराहम करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं, उनको बाहर से ला ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी ना मर्दान के भाइयों? सेहत की सहूलतें देखो, अभी मुझे कौन कौन जानता है कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 8 अफराद कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स टाइम पे नहीं आए। कितने मर्दान के भाई जानते हैं ये बात? सब जानते हो ना? तो सेहत की सहूलियात देने की तैयारी तुम्हारी नहीं थी, लेकिन 500% अद्वियात की प्राइसेस बढ़ाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और ये कितने मर्दान के अफराद जानते हैं कि अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पंजाब के अंदर इसने पूरी पुलिस की इंतजामिया को मुअत्तल कर दिया? ये कितने जानते हैं? तो पुलिस के इस्लाहात की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पूरी पुलिस को उथल पुथल करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और अवाम को, मर्दान के अवाम को और पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और ANP मर्दान के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मर्दान के मेरे बुजुर्गों और भाइयों,
آپ لوگ بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنے والے غیرت مند پختون ہو. میں یہ جانتی ہوں اپنے مخالفین کی، سیاسی مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنے کی، ان کو سلاخوں کے پیچھے پھینکنے کی تمہاری پوری تیاری تھی، لیکن تمہاری بہن علیمہ خان صاحبہ، اس کو این آر او دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی. ٹھیک ہے نا؟ امیر مقام صاحب بڑے نعرے لگ رہے ہیں آپ کے. بھائی میں بھی جانتی ہوں تیرا مقام میرا مقام، امیر مقام امیر مقام. اور پھر مردان والوں، ایک اور بات مجھے بتاؤ کہ خارجہ پالیسی کو مستحکم کرنے کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن بھارت کی جھولی میں کشمیر پھینک آنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. بات یہ کہ تمہاری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن تابع داری کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. حکومت چلانا نہیں آتا، 2.5 سال بعد بھی حکومت چلانا نہیں آتا، لیکن تابع داری کرنا اچھے سے آتا ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتی ہوں. لطیفہ جانتے ہو نا؟ ایک فنکشن کے اندر ایک صاحب، ایک گلوکار بہت بے سرا گا رہے تھے، تو ایک صاحب نیچے سے اٹھے اور پستول لے کے اسٹیج پر پہنچ گئے. تو گلوکار صاحب ڈر گئے، انہوں نے کہا شاید مجھے برا گانے کی وجہ سے مارنے آیا ہے. انہوں نے کہا نہ مجھے نہ مارنا. اس نے کہا میں تمہیں مارنے نہیں آیا، میں تو اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تمہیں یہاں لے کر آیا آج. مردان والوں مجھے ایک بات بتاؤ، جانتے ہو نا کہ چور اور ڈاکو ہونے کے باوجود بندہ کیوں ایماندار ہے؟ کیونکہ بندے نے تابع داری بڑی ایمانداری سے کی ہے. کیونکہ بندے نے عوام کے ساتھ بے ایمانی بڑی ایمانداری سے کی ہے. مردان والوں میرے ساتھ بولو، سرے دیر ایماندار دے، زکچے سڑے دیر تابعدار دے. بولو میرے پیچھے بولو ذرا، سرے دیر ایماندار دے، زکچے سڑے دیر تابعدار دے. اور وہ لوگ جو پچھتو نہیں سمجھتے، ان کے لیے ترجمہ کر دیتی ہوں کہ بندہ چور ہونے کے باوجود ایماندار ہے، کیونکہ بندہ بہت تابعدار ہے. اور ہمیں کہتا تھا، دیکھو ہمیں کہتا تھا، شکریہ مریم شکریہ. اب مریم کی بات بھی سن لو ذرا. اور کہتا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا اور غریب کو انصاف فراہم کروں گا. تو مردان کے عوام یہ پوچھتے ہیں کہ غریب کا گھر تو تم بلڈوزر سے گرا دیتے ہو، غریب کی دکانیں تو تم مسمار کر دیتے ہو، غریب کی ریڑھی تو تم ٹرک میں ڈال کے اٹھا کے لے جاتے ہو، لیکن طاقتور کا گھر بنی گالا 2 دن میں ریگولرائز ہو جاتا ہے. جانتے ہو نا کہ علیمہ باجی صاحبہ کروڑوں روپے کا جرمانہ ادا کر کے پتلی گلی سے نکل گئی، اور یہ سلیکٹڈ عمران خان 12 لاکھ روپے کا جرمانہ دے کر اپنے جعلی NOC کے باوجود اس بنی گالا کے 300 کنال کے گھر کو ریگولرائز کرا کے بیٹھ گیا.
تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. مردان کے عوام ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آپ لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہو نا کہ ثاقب نثار کا صادق اور امین کہاں ہے؟ بولو ثاقب نثار کا صادق اور امین کہاں ہے؟ اور آخر میں ایک بات میں بتا دوں. کہتا ہے کہ میں پی ڈی ایم سے ڈرتا نہیں. میں پی ڈی ایم سے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس سے موومنٹ سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے ڈرتا نہیں. میں اس کے آگے جھکتا نہیں. بھائی جھکتا تو وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے. جس نے تابعداری کی ہو اس کو جھکنے کے سوا کچھ نہیں آتا. اور مردان کے عوام نے یہ فیصلہ دے دیا ہے اور پاکستان کے عوام نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری ہو نہ ہو، پاکستان کے عوام نے تمہیں گھر بھیجنے کی تیاری پوری کر لی ہے انشاءاللہ. تمہیں حکومت چلانا آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن مردان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں گھر بھیج کے دم لے گا انشاءاللہ تعالی. تو مردان کے عوام اپنی بہن کے ساتھ وعدہ کرو، اگر آپ کی جماعتیں آپ کو کال دیں گی تو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے لیے آؤ گے نا انشاءاللہ. اور آخر میں ایک اور بات کہہ دو، آپ کا جو ہیرو ہے امیر حیدر خان ہوتی، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں حیدر بھائی. میں حیدر بھائی کی تقریر کی بہت بڑی مداح ہوں. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا استعفیٰ میں دوں گا. تو میں مردان کے عوام سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مردان کے عوام یہ فیصلہ دے دیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتوں کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے یا استعفیٰ دے کے باہر آ جانا چاہیے. پھر سے بتاؤ، آواز نہیں آئی. مجھے بتاؤ، ٹھہرو مجھے بتاؤ کہ استعفیٰ دے کر گھر آ جانا چاہیے یا ان جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے رہنا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے یا باہر آ جانا چاہیے؟ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے. یہ پڑے تمہارے استعفے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ 400-500 استعفے جب آ جائیں گے، تمہارا ایک دن اس ملک میں وزیر اعظم، جعلی وزیر اعظم رہنا مشکل ہے. تو میرے ساتھ آخر میں نعرہ لگا دو، مردان زندہ باد. امیر حیدر خان ہوتی اور اے این پی زندہ باد. مولانا فضل الرحمان صاحب اور جے یو آئی ایف زندہ باد. باقی سب بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور ان کے کارکن زندہ باد. اور ایک دفعہ پیپلز پارٹی بھی زندہ باد. نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ زندہ باد. پاکستان کے عوام زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.